نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس حد تک پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندے نے اپنے پڑوسی کی آگے شکایت کی. میرے آقا فرماتے ہیں فاصلے صبر کرو. وہ اگلے دن پھر آ گیا, آ کے کہنے لگا محبوب میں بڑا تنگ آ گیا ہوں, صبر کا دامن بھی لبریز ہو گیا, کلیم آقا تکلیف ہی بڑی دیتا ہے. میرے آقا نے پھر احتجاج کا طریقہ بتایا. تم ایسا کرو کہ اپنا سامان سارا نکال کے گلی میں رکھ دو. اب محبوب علیہ السلام کے فرمان پہ عمل کیا, گھر گیا, گھر کا سارا سامان نکال کے گلی میں رکھ دیا. جو بھی وہاں سے گزرتا وہ پوچھتا کیا ہوا, یہ قیمتی سامان ہے, اسے تو گھر کے اندر رکھا جاتا ہے, تم نے نکال کے باہر رکھ دیا ہے. جب سبب پوچھتا تو وہ کہتا یہ میرا پڑوسی مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے, بڑی اذیت دیتا ہے, میں اس سے بڑا تنگ ہوں اور احتجاج کر رہا ہوں, اس لیے میں خود بھی گھر سے باہر آ کے بیٹھا ہوں, اپنا سامان بھی باہر رکھا ہوا ہے. اب جس وقت لوگوں تک اس کی یہ صورتحال پہنچی, جو بھی گزرتا پوچھتا اور جو اذیت دیتا تو اس پہ لعن طعن کرتا, اسے برا بھلا کہتا کہ یہ کتنا برا بندہ ہے جس نے اتنا ستایا ہوا ہے پڑوسی کو کہ وہ آ کے روڈ پہ بیٹھنے پہ مجبور ہو گیا, سامان باہر رکھ دیا گھر سے. اب جس وقت سوسائٹی میں ہر طرف اس کی لعن طعن ہونے لگی, وہ تنگ آ کے وہ بندہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا. اب یہ احتجاج کا طریقہ بھی نبی نے دیا کہ اگر تم کسی ملک سے تنگ ہو, ان کی کسی گستاخی سے تنگ ہو, تو نکلو پرامن طریقے سے آ کے روڈ پہ بیٹھو, تاکہ پوری دنیا دیکھے اور پوچھے کہ کیوں تم نے گھر بار چھوڑ کے روڈوں پہ کیوں نکلے ہو. تو ہم بتائیں اس لیے کہ فلاں ملک نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے, توہین کی ہے, ان کے اس عمل نے مجبور کر دیا ہے ہمیں کہ ہم اپنے گھر بار چھوڑ کے باہر روڈوں پہ آ کے بیٹھیں. تو تاکہ پوری دنیا سے اس ملک کی لعن طعن ہو اور وہ مجبور ہو اپنے اس رویے کو تبدیل کرنے پہ. میرے محبوب نے یہ طریقہ بتایا. اب وہ بندہ جس وقت آ کے شکایت لایا کہ حضور سوسائٹی میں تو میرا جینا چوپٹ کر دیا, سارا میرے اوپر لعن طعن کرتے ہیں, لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں. میرے محبوب نے جس وقت اس کی یہ بات سنی تو کیا لفظ بولے, فرمایا تم لوگوں کی لعن طعن سے تنگ آ گئے ہو اور کہتے ہو مجھے یہ برا بھلا کہتے ہیں. فرمایا فقد لعنک اللہ قبل الناس, فرمایا لوگوں نے تیرے اوپر لعن طعن بعد میں کی ہے, اللہ نے تیرے اوپر لعنت پہلے فرمائی ہے کہ تو نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی تھی, اذیت پہنچائی تھی. اللہ کی لعنت کے مستحق تم پہلے بنے ہو, لوگوں نے تو لعن طعن تم پہ بعد میں کی ہے, اللہ نے تم پہ پہلے کی ہے. اگر بچنا چاہتے ہو اللہ کی لعنت سے اور لوگوں کی لعن طعن سے تو پھر پڑوسی کو تکلیف نہ دو. اس نے فوراً توبہ کی اور کہا محبوب آج کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا. میرے محبوب نے اسے آرڈر جاری کیا, تیرے احتجاج نے کام کر دیا, اب عثمان سامان اٹھاؤ اور اپنے گھر داخل ہو جاؤ, اب تیرا پڑوسی تمہیں تکلیف نہیں پہنچائے گا. تو یہ حقوق میرے محبوب علیہ السلام نے اس انداز میں بیان فرمائے ہیں. حقوق اللہ کی پاسداری کے ساتھ ان کی طرف بھی توجہ کرنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ